ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے کہ جن کے ذریعے اپنی ہی مخلوق کی خدمت کا کام لیتا ہے، اور ناظرین یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو ان صلاحیتوں سے نوازا جاتا ہے، جذبات ان کو دیے جاتے ہیں اور ان کو وہ توفیق عطا کی جاتی ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کر سکیں۔ لیکن ناظرین جب کوئی ہمارا بھائی بہن کسی مشکل سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اگر آزمائش اس پر ہوتی ہے، تو نہ صرف وہ آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے بلکہ میں اور آپ جو اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے قریب موجود ہیں، اپنے کسی بھائی بہن کو مشکل میں دیکھتے ہوئے ہم کیا ان کی مدد کے لیے کچھ کر پاتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے بنتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ ناظرین یہ ضرور سوچیے گا اس حوالے سے کہ آزمائش سے گزرنے والا تو آزمائش سے گزر رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایسی ہی ایک شخصیت سے کہ جن کو اللہ نے چنا اور موسٹ لونگ پرسنالٹی ہیں، پاکستان کا پرائیڈ ہیں، اور سب سے زیادہ ان ایسڈ برن وکٹمز کے لیے بیکن آف ہوپ ہیں کہ جنہوں نے اس پیراڈائم کو چینج کر دیا، کس طرح سے ان کی دلجوئی کی اور کس طرح سے ان کو سوسائٹی میں واپس لانے کا باعث بنی۔ ناظرین یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے، آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں مسرت مصباح صاحبہ سے، جو پاکستان سے ان دنوں کینیڈا کے دورے پہ ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز۔ وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ خیر و خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ 2019 میں آپ یہاں پہ تشریف لائی تھیں اور ہم بھی آرگنائزیشن نے آپ کو ہوسٹ کیا، سعدیہ خالد صاحبہ نے، اور یہاں پہ آپ نے لوگوں سے اپیل بھی کی، اپنے کام کے حوالے سے بھی بتایا۔ ماشاءاللہ 2019 کے بعد اب 2022 آ گیا ہے، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کار خیر پہ کام کرتے کرتے؟ میں نے 2003 میں یہ کام شروع کیا، اور پھر 2005 میں اس کو نان پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ رجسٹر کر لیا، تو تقریباً 18-19 سال ہو گئے ہیں، اور ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے اس کا نام ہے۔ بڑا خوبصورت نام ہے، اسمائل اگین۔ جی، یعنی ظاہر ہے اس حوالے سے ہے کہ جن کی مسکراہٹیں تھیں جو چھین لی گئیں، تو ان کو دوبارہ سے مسکراہٹ لوٹائی جائے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اتنے عرصے سے 17-18 سال آپ نے بتائے کام کیا، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہمت دیتا ہے، چنتا ہے اور راستے بناتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا کام؟ نہیں، میں نے نہیں سوچا تھا، بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا، کیونکہ جب وہ بچی میرے پاس آئی تھی 2003 میں، اس سے پہلے تو زندگی آسان تھی، بیوٹی کا میرا بزنس ہے ڈیپلیکس کا۔ جی، ہم لوگ ہمیشہ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، چہرے کی دانے، سفید بال، میرے نہیں مطلب لوگوں کے، بٹ اس وقت ایک ایسی بچی جو کہ مجھے آ کے جس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور جب وہ مجھے چیلنج کرتی ہے کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی مجھے ٹھیک کریں، اینڈ وین شی ریمووڈ ہر ویل، جب اس کا نقاب ہٹا تو وہاں پہ تو چہرہ ہی نہیں تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی، اس کی چن اور گردن جو تھی وہ کانٹریکچرڈ ہوئی تھی، تو میرا سچ بات ہے کہ میں ہل کے رہ گئی، مجھے لگا جیسے جان نکل گئی پاؤں سے۔ پھر میں نے اس کی جب ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا، تو 15-20 دن کے بعد پھر ایک ایڈ دیا نیوز پیپر میں کہ اگر کوئی تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا ہوا ہے تو اس کو اس تاریخ کو آئیں، تاکہ ہمیں اس کے لیے کچھ، میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں ایک بچی کے لیے کر رہی ہوں تو میں 2-4 اور بھی کر سکتی ہوں۔ اور وہ دن ویسے میری زندگی کو بالکل بدل گیا، کیونکہ جہاں میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ مجھے کیوں نہیں یہ توفیق دی، اور میں نے کیوں نہیں خیال کیا اس چیز کا، وہاں شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے ایک موقع ملا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ اور جب نیکسٹ جو ہم نے ڈیٹ دی تھی، جو ایڈورٹائز کیا تھا، اس میں 42 پہلے ہی اشتہار پہ، جی، اور 42 جو بچیاں تھیں، خواتین تھیں، کچھ بچے بھی تھے، لڑکے بھی تھے مگر اتنے زیادہ نہیں، وہ پورے ملک سے، جیسے جہاں جہاں اخبار اردو کا پڑھا گیا اور جو آ سکتا تھا، کیونکہ
موسٹ آف دا ٹائم یہ بچیاں جو ہیں وہ لوور انکم بریکٹ سے ہوتی ہیں، گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں. ان کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہی مشکل ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک جلی ہوئی ایک اور ان کی اس پہ توجہ دیں. اس کا خرچہ، اس کے علاج جو ہوتا ہے بہت لمبا ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ یہ سلسلہ جب دیکھا میں نے 42 لڑکیوں کو، تو میں نے پھر اللہ سے یہ ضرور کویسچن کیا. میں نے کہا اللہ میاں 2-3 مانگے تھے، یہ تو بہت زیادہ ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا بھی یہی ہے نا کہ میں آپ کے اوپر بوجھ بھی اتنا ہی ڈالتا ہوں جتنا آپ سہار سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو بس پھر سلسلہ شروع. تو آج وہ ایک لڑکی سے پھر 42 کا سفر، اور آج ماشاءاللہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھا جائے تو 18 سالوں میں کتنے ایک لوگ رجسٹر ہو چکے؟ 776 لڑکیاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ رجسٹرڈ ہیں، لڑکیاں اور بچیاں. اور میں نے بتایا، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ بھی کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کے اگر حادثاتی طور پہ بھی بچیاں جل جاتی ہیں، گھر کے باقی افراد بھی جل جاتے ہیں، تو اس میں مردوں کا علاج ہو جاتا ہے، لڑکوں کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن لڑکیوں کا نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، کیونکہ اب یہ ایک جینڈر بائس ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ جسٹ بیکاز شی از اے گرل، شی از اے وومن، کیونکہ وہ اس کا علاج نہ کرو. اور علاج اس لیے نہ کرو کہ یہ تو پہلے ہی بوجھ ہے، اب اس کی شادی وادی کرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تو وہ پیسے جو ہیں وہ مرد کو لگا دیں، لڑکیوں کو لگا دیں. تو اس پورے عرصے میں جو 17-18 سال میں 700 سے زائد آپ نے ذکر کیا، کتنے لوگ ٹریٹ ہوئے، اور پھر امپاورمنٹ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس کاز کو آپ جو لے کے چلی ہیں، ایک تو علاج ہو گیا، ایک امپاورمنٹ ہو گئی، لیکن جو کاز آپ نے بلڈ کیا، جو ایک نیریٹو آپ نے بلڈ کیا عوام کا کہ اس اسٹگما سے باہر نکلا جائے، اس حوالے سے ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور کیا ایٹ سورس روٹ کاز جو اس کا ہے وہ کیا ایڈریس ہو پا رہا ہے؟ نہیں، روٹ کاز تو اس لیے نہیں ایڈریس ہو پا رہا کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے جہاں پہ مردوں کا راج ہے، وہاں پر جہالت کا بھی راج ہے. جب جہالت کے راج کی بات کر رہے ہیں تو پھر مذہب سے دوری کا بھی نظر آتا ہے، فقدان ہے. سو یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اس 18-19 سال کے عرصے میں کہ اب لوگ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بچیاں یا ان کے خاندان والے جو ہیں وہ اس کو رجسٹر ضرور کرانے لگ گئے ہیں. زیادہ نمبر بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ آگاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اویئرنیس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس اویئرنیس میں جہاں اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، وہاں پہ میں میڈیا کو بھی جو ہے وہ اس کی شکر گزار ہوں، سیلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے بے شک کہ وہ ویڈیوز بن جاتی ہیں، بے شک کہ وہ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں اور آپ دیکھیں تو روح تک کانپ جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ وائرل ہو جاتی ہیں. جہاں وائرل ہوئی وہاں پہ ساری مشینری جو ہوتی ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کام، کیونکہ آپریشنز کا بہت لمبا سلسلہ ہے. ایک آپریشن سے کوئی بچی ٹھیک نہیں ہوتی، 25, 30, 35, 40 آپریشن کے بعد بھی وہ بچیاں جو ہیں وہ مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کو کیا ہوا تھا، مطلب وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی. دے could never be the same. یہ ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہوتی ہیں، کسی کی ناک بنتی ہے، کبھی ناک کامیاب نہیں ہوتا، آنکھ کھل کے آپریشن ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بینائی چلی گئی ہے، اور بعض دفعہ دونوں آنکھیں چلی جاتی ہیں. بچیاں بچ بھی نہیں پاتی. پھر خالی چہرہ نہیں، جسم کے باقی حصے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی جلا دیے جاتے ہیں، تیزاب انڈیل دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو تخریب کاری کہہ لیجیے، دہشت گردی کہہ لیجیے، ڈومیسٹک وائلنس کا ورسٹ فارم کہہ لیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا وائلنس ہے جو کر رہا ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، جس نے کیا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسا
شخص بھی ہو سکتا ہے جو کسی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہو اور بچی نے انکار کر دیا. کوئی بڑی عمر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے. جہیز نہ لانے کی وجہ سے بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. آپ کے جو انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں, زمین, چھوٹی سی زمین کے لیے عورت کو مار ڈالو تاکہ وہ زمین جو ہے وہ بھائی کو مل جائے, یا چچا زاد بھائی یا ماموں زاد بھائی کو مل جائے. اور پھر جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ انا کا مسئلہ, اور اس پر سب سے جو ویک ایک کسی بھی گھرانے میں اس کو سزا دینے کے لیے کوئی عورت یا بچی ملتی ہے. جی ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے مسرت مصباح صاحبہ سے, جنہوں نے اسماعیل اگین جو ڈپلیکس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کس طرح سے کیا کیا چیلنجز ہیں, کس طرح سے یہ بچیاں ان مشکل کا شکار ہوتی ہیں. ناظرین, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے کہ انفارچونیٹلی یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہونا نہیں چاہیے ایٹ فرسٹ پلیس, لیکن اگر کوئی اس مشکل سے گزر جائے گا یا گزر رہا ہوگا تو پھر اس کی زندگی کے اگلے سال کیسے ہوں گے اور کس طرح سے اس کی اسمائل اس کو واپس دی جائے گی. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسرت مصباح صاحبہ, جو ان دنوں پاکستان سے کینیڈا کے دورے پہ ہیں, اور ہم نے اس موقع کو بڑا مناسب جانا کہ ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں. اور وہ لوگ جو اسماعیل اگین فاؤنڈیشن, جو ڈپلیکس کی فاؤنڈیشن, اس حوالے سے جانتے ہیں, تھوڑا سا ان کے لیے ریفریشر بھی ہو. اور بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جو بڑی خوشحال زندگی امریکہ اور کینیڈا میں گزار رہے ہیں, لیکن جب آج کا یہ شو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں اور کس طرح سے میں اور آپ ان مشکلات میں ان کا سہارا بن سکتے ہیں. تو آپ بتا رہی تھی جانے سے پہلے جو روٹ کازز تھے, لیکن میں چاہوں گا آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ ایک بچی کے 20-25 آپریشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اپنا اصل چہرہ بحال نہیں کر پاتی. جی. تو جو مینٹل اسٹریس سے جو گزرنا پڑتا ہے, جب تیزاب پھینکا گیا تھا اس کے بعد کوئی ان کو آپ کے پاس لایا, اس کے بعد آپ سے ملاقات, یہ جو پورا جو مینٹل اسٹریس کا سفر ہے, تو اس کو آپ کیسے عبور کراتی ہیں, اور اس کے بعد دن کے آخر میں واٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, کس طرح کی لائٹ اس بچے کے لیے موجود ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو وہ فزیکل تکلیف ہے نا, مطلب آپ ایک چھینٹا بھی لگ جاتا ہے کبھی پکوڑے بناتے ہوئے مثال کے طور پہ گرم تیل کا, تو کیسے ہم تڑپتے ہیں جی, یا استری کرتے ہوئے تھوڑا سا لگ گیا تو لگتا ہے جیسے کہ بس جان ہی نکل گئی. تو وہ جو تکلیف ہے وہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں, برداشت ہی نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, اور ان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے اسماعیل اگین فاؤنڈیشن, جہاں آپریشنز میں نے آپ کو بتایا وہ جاری رہتے ہیں, لیکن آپریشنز کے ساتھ ساتھ ہم سائیکو سوشل سپورٹ ورک شاپس بھی کرتے ہیں, جس میں ان کو ہم سائیکیٹرسٹ سے, سائیکالوجسٹ سے بھی ملاتے ہیں, اور
اور بھی بچیوں کو ساتھ گروپ تھیراپی بھی کراتے ہیں، کیونکہ جب وہ آپس میں بیٹھتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ارے مجھ سے بھی کہیں زیادہ جلی ہوئی لڑکی ہے، یا جب وہ آپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ایسی بھی لڑکی ہے جو کہ کوئی کام کر رہی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. تو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا جو تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ستون ہے جی وہ ہے ان بچیوں کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لانا. اب جو بھی ان کے اندر ہنر موجود ہے اس ہنر کو چمکانا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کچھ جانتی یا وہ نہیں کرتی تھیں پہلے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں 14 سال 15 ابھی سال ان کا کی، سفر ہی شروع نہیں ہوا. ہاں مطلب ابھی تو وہ خواب ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پھر ہم وہ چیزیں سکھاتے ہیں جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس کو بہتری جو ہے ہو سکتی ہے. جی مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے گاؤں سے آئی ہے تو اس کو سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کا ہی شوق ہوگا، ایسا نہیں ہے. ان بچیوں کو اور بھی چیزیں پتہ ہیں، وہ پڑھنا بھی چاہتی ہیں، وہ آئی ٹی کی طرف بھی جانا چاہتی ہیں، وہ بیوٹیشنز بھی بننا چاہتی ہیں. اور کیونکہ ڈیپلیکس کی پورے پاکستان بھر میں برانچز ہیں، تو اگر کسی بھی شہر میں خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے جو فرینچائز اونرز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم موجود ہیں، آپ ہم سے مدد لیں، اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں. جب ان کے 10-8 سرجریز ہو گئیں، یعنی کہ آنکھ کھلی، چلو ایک ضائع ہو گئی لیکن ایک میں بھی بینائی باقی ہے، یا ہاتھ جو جڑ گئے تھے وہ کھل گئے، یا جو بازو جڑے ہوئے تھے وہ کھل گئے، تو جو ہم ان کو ہنر سکھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچیاں با اختیار ہو جائیں. جہاں وہ کمانے لگتی ہیں ان کے اندر ایک خود اعتمادی بھی آ جاتی ہے. پھر جب وہ جب با اختیار ہوئی، خود اعتمادی آ گئی، تو جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. ایک آپریشن جو ہوتا ہے وہ ہمیں یعنی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو ڈفرینٹ ہاسپٹلس جو ہیں وہ 60,000 اس سے زیادہ بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایک آپریشن، ٹھیک ہے، وچ از اراؤنڈ $300. جی تو وہ ان کے سرجریز جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سال بھر میں کوئی 10 سرجریاں کروا دیں. انسان ہے نا، کتنی وہ مینیج کر پائے گا کتنا وہ باڈی لے، 1-2 سرجریز ہوتی ہیں. تو ملٹی ایئر پروسیس ہے. جی بہت لمبا پروسیس ہے، اور اس میں اتنی پیاری بچیاں ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تکلیف کا ازالہ جو ہے وہ اس آپریشن سے ہونا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ارجنٹ کیس آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی، تو اوبویسلی وہ لسٹ پیچھے چلی جاتی ہے. ہم سال میں 100 سرجریز کا ٹارگٹ رکھتے ہیں. 100 سرجریز کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 100 لڑکیاں جل رہی ہیں، یہ تو پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہیں. سو ان کے آپریشنز کیے، اور ان کو ہنر و تعلیم تربیت جو بھی وہ چاہتی ہیں. ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری بچیاں نرسز بن گئی ہیں، ہماری بچیوں نے ایم فل کرنا مطلب ایک نے کر لیا، ایک کر رہی ہیں. چھوٹی بچیاں جو ہیں ان سب کو ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. پھر جن کی آنکھیں دونوں ضائع ہو گئی ہیں ان کے لیے ہم نے 1 مہینہ کا اماؤنٹ رکھ دیا جو کہ بس آسانی سے تھوڑی سی زندگی گزر جائے. اور پھر جو بچیاں کچھ کام سیکھ لیتی ہیں تو ان کو پھر ہم جاب پلیسمنٹ ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے اچھی شکل صورت والے لوگوں کو جاب نہیں ملتا، تو ایسی ڈسفک ان کی اور بھی زیادہ ہیں. تو پھر ہم ان کو چھوٹے چھوٹے سے بزنسز بنا کے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ ہماری ڈیپلیکس کی برانچ میں ایز اے بیوٹیشین کام کرنا چاہتی ہیں، 100 بسم اللہ، لیکن اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو ہم ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا پارلر بنا دیتے ہیں. اگر بڑی عمر کی کوئی خاتون ہے تو ان کو پھر ہم ایک چھوٹی سی ٹک شاپ بنا دیتے ہیں، وہ جیسے اس میں وہ گروسری کی چیزیں رکھ لیتی ہیں تاکہ کسی طرح وہ ایک سسٹم چلتا رہے، ان کا بزی بھی سسٹم رہے. چلتا رہے. اب چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہوتی ہیں وہ پھر جیسے ہمارا ایک بچہ ہے پشاور میں، اس کے اوپر بھی تیزاب پھینکا گیا تو ہم نے اس کو ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان جسے ہم کہتے ہیں وہ کھول کے دیا. تو 1-2 سال کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مجھے موبائل شاپ کھلوا دیجیے. اب الحمدللہ
ہی از اے سکسیزفل بزنس مین, زبردست. کیونکہ اس نے اپنی دکان بھی بنا لی ہے, دوسرے محلے میں بھی جا کے وہ مطلب اپنی فرینچائزنگ کر رہا ہے. واہ, بزنس مین ہو گیا بھائی. جی, اور پھر بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, اور وہ ان کی شادیاں ان لڑکوں کے ساتھ, آدمیوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو ڈسیبلڈ نہیں ہیں, جو معذور نہیں ہیں, نارمل ہیں. میں کہتی ہوں سیلیوٹ ٹو آل دوز مین اینڈ بوائز آلسو جو ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ ناظرین. یہ ہم گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں تاکہ ویژولی آپ دیکھ سکیں بات کیا ہو رہی ہے. گو کہ سینسیٹیو ٹاپک ہے, ہر کوئی خوبصورتی کی بات کرتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رستہ بدل لیتے ہیں. لیکن یہ آپ ویڈیو دیکھیں سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے اور کن بچیوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے اور کس طرح ان کا مستقبل جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. Welcome to the world of Depilex Smile Again Foundation. Since 2003, we are helping acid and kerosene oil burnt victims through medical treatment, psychosocial support, and training for their rehabilitation. Alongside, a regular advocacy campaign helps to raise awareness about this heinous crime. Acid and kerosene oil burning is a gender-specific crime. DSF has a humane approach, and therefore, these are not numbers but human beings to be served with all required support till they are rehabilitated. Another aspect that DSF has always considered important is helping the patients with trainings and job placement. When women are supported and empowered, all of the society benefits. DSF also arranged vaccination of the burnt victims and its support staff. Please join hands with Depilex Smile Again Foundation. جی ناظرین, آپ نے دیکھی یہ ویڈیو کلپس اور کس طرح سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ان بچیوں کو جو ہے وہ بیک ٹو نارمل اور ان کی اسمائل ان کو واپس دینے کا کام کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح سے نئی نئی اسکلز کو وہ سیکھ کے اس معاشرے کا جو ہے وہ ایک فعال فرد بننے کی جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پلیٹ فارم ہے ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن, یہ ان کو وہ ہمت فراہم کر رہا ہے آپ کے عطیات سے, آپ کے ڈونیشن سے اور مسرت مصباح صاحبہ کے جو ہے وہ بے لوس جذبے سے. آپ نے کہا $300 جو ہے وہ ایک سرجری کی کاسٹ ہے, اباؤٹ 60,000 روپیز, اور ایک بچی جو ہے وہ 20 سے 30 سرجریوں سے گزرتی ہے. جی, اور ظاہر ہے گورنمنٹ تو سب کی مشکل حل نہیں کر سکتی. تو آپ کو پتہ ہے خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں جی وہ کہاں ڈسکشن میں آ رہے کیے جاتے ہیں. تو مگر یہ ضرور ہے کہ قانون جو ہے وہ اس میں ترمیحات ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیٹرنٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کہ سزائیں یقینی ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن ضروری ہونا چاہیے, صرف جو ہے وہ پکڑ کے چھوڑ نہ دیا جائے, جی عبرت کا نشان بنایا جائے. تو اگر وہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اس زبردست کام سے, ظاہر ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ دنیا بھر میں آپ وزٹ کرتی ہیں, اگر کوئی اس کا حصہ بننا چاہے, میں تو اس کو موومنٹ کہوں گا, اس کا حصہ بننا چاہے تو کیسے بن سکتا ہے؟ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریے جو آپ یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو ہر طریقہ کار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پاکستان آتے ہیں اور آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت پیاری چیز ہے. ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں, گارڈن میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جانا, جھولا جھولنا ان چھوٹی بچوں کو, یا ان کے جب وہ ہاسپٹل میں آپریشن ہو رہا ہوتا ہے آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی تھوڑی سی گپ شپ کر لیں, دیٹ از انف. اینڈ دین آف کورس جو آپ اپنی صدقے, خیرات, زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اس میں آپ ہم سے کویسچن کرتے ہیں نا جی کہ بھئی میں نے دیا کہاں لگا. یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ایک ہی لڑکی کے اوپر لگتا رہا, کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ٹائم ہے, لیکن جب آپ جو اماؤنٹ دیتے ہیں وہ ہم ضرور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس آپریشن میں لگا, یا اس کے جو ہم ان کو بزنس سیٹ اپ کر کے دے رہے ہیں اس میں لگا, یا تعلیم میں لگا. یہ تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور ہمارے ناظرین تک اس پوری انفارمیشن کو پہنچانے کا. بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اویئرنیس کا سفر جاری ہے. 17-18 سال کی محنت کے بعد آپ یہاں تک پہنچی ہیں. چھوٹی سی ایک بات میں کرنا چاہوں گی
کہ دیکھیں ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل جب سمجھتا ہے نا کہ جب آپ کو ایسے مواقع دیتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی مدد کریں تو اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بالکل. کیونکہ شکر ادا کریں گے تو پھر آپ اس کی نعمتوں کا اور اس کی آسانیوں کا اور جو اس نے ہم کو دیا ہے اس کا ہم کو احساس زیادہ ہوتا ہے. بہت خوب بات کی. اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے. ناظرین انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا, شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ناظرین یہ آپ نے آج پروگرام دیکھا, ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن, مسرت مصباح صاحبہ موجود تھی, بڑے پیار سے انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا. گو کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی خود اٹ سیلف بہت بڑی مثال ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیا اور کتنی خواتین کو جو ہے وہ روزگار فراہم کیا. لیکن جو ان کی سب سے بڑی پہچان بنی وہ یہ جو ایسڈ برن وکٹمز ہیں, کہ جو ان کے لیے جو انہوں نے ہوپ کریٹ کی ہے, جن کو اسمائل اگین فاؤنڈیشن یعنی ان کو ان کی مسکراہٹیں واپس دینے کا جو اللہ نے ان سے کام لیا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. ناظرین میرا اور آپ کا فرض ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ انفارمیشن موجود ہے, یہ وقت ہے ایکشن کا, آپ اپنا جو ہے وہ ضرور حصہ ملائیں, اپنا رول ادا کریں. پاکستان جائیں تو ان کے ادارے کو وزٹ کریں. امریکہ کینیڈا میں آپ بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. کل یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2799. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر.